السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، الحمدللہ ہم آج قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلے مہینے میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ الحمدللہ 1445ویں ہجری چل رہی ہے، اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے. ویسے ہر سیکنڈ، بلکہ ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ جاتے ہوئے ایک پیغام دیتا ہے کہ اے انسانوں، میں چلا، اب تم اپنی تیاری کرو. میں جب ایک مرتبہ گزر جاتا ہوں، دوبارہ کسی کے ہاتھ کبھی نہیں آتا. ایک دن جو انسان کی زندگی میں گزر گیا، اگر انسان لاکھ کوششیں کرے، کروڑوں اربوں خربوں روپے لگا لے، اس دن کو اپنی زندگی میں لوٹا نہیں سکتا. اور ہر سال جاتے ہوئے یہ دعوت دیتا ہوا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں سے میں کم ہو گیا ہوں، تم 1 سال موت کے قریب ہو چکے ہو. ہماری زندگیوں میں
جب نیا سال آتا ہے یا پھر ہمارا جنم دن جسے ہم بہت اچھی طرح یاد رکھتے ہیں اور بعض مسلمان مناتے بھی ہیں، بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ چلو آج میرا جنم دن ہے، آج میرے پیدائش کا دن ہے، اور خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ خوشی کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، اسے افسوس کرنا چاہیے۔ کیوں افسوس کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، وہ 1 سال موت کے قریب ہو گیا۔ 50 سال کی اگر زندگی ہے تو 49 سال اس کی زندگی میں باقی رہ گئے، تو موت کے قریب ہی ہوا۔ مگر غفلت کا پردہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ انسان موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، اور خوشیاں منا رہا ہے، اور زیادہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان ہر وقت اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار دے، مگر غفلت میں انسان نافرمانی بھی کر رہا ہے، موت کے قریب بھی جا رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ سال بھی یہ اعلان کرتا ہوا، جو پچھلا سال گزرا ہے، اعلان کرتا ہوا گزرا کہ اے لوگوں، میں تمہارے زندگی سے گزر چکا ہوں، ان قریب تمہیں موت آ دبوچے گی، موت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی۔ ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ مگر مسلمان کیا کرتا ہے؟ چونکہ مسلمان، آج کا مسلمان تاریخی مسلمان ہے، تاریخی اعتبار سے اس کا ایمان جاگتا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کہا، رمضان آیا ایمان جگا، بقرعید آئی ایمان جگا، ربیع الاول کا مہینہ آیا ایمان جگا، محرم آیا ایمان جگا۔ بس انہی اوقات میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، باقی اوقات میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غفلت کی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسومات کو ہم نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رمضان کے الگ رسومات، بقرعید کے الگ رسومات، ربیع الاول کے الگ رسومات، محرم کے الگ رسومات، چیزوں کے لیے ہم نے ان کو خاص کیا ہے۔ جیسے محرم الحرام کا مہینہ آیا، یاد رکھیں یہ بابرکت مہینے ہیں، اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں ولیال عشر، 10 راتوں کی جو قسم ہے وہ انہی محرم الحرام کے شروع کے 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ انسان کو جگایا ہے کہ نیند سے جاگ جا اور اپنی اوقات، اپنی حیثیت کو سمجھ لے تاکہ تو کامیاب ہو جائے۔ ہم ان مہینوں کو، جب محرم کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے رسومات ہمارے اندر جنم لے لیتے ہیں، اور جیسے ہی محرم شروع بلکہ آنے سے پہلے ہم کہتے ہیں شہادت حسین کا مہینہ آ رہا ہے، یا تو پھر ہم نے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو خاص کر دیا ہے کہ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے۔ اور رسومات تو اتنے جنم لے لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یاد رکھیں، رسومات انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان کا پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ زندگی جب تک رہی ایمان کے نچلے درجے میں رہا، جب زندگی کے ختم ہونے کا وقت آیا تو مرتد ہو کر مر رہا ہے۔ اس لیے رسومات سے پرہیز کریں، جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ کیا کیا رسومات میں آپ کو بتاؤں؟ مجھے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے، مختصر وقت میں بتاؤں گا کہ اس مہینے کو غمگار مہینہ ہم کہتے ہیں، اور بعض لوگ منحوس مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی خیر کا کام نہیں کیا جاتا،
کوئی اچھائی والا عمل نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں محرم چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ شادی بیاہ سے مسلمان پیچھے ہٹتا ہے، شادی کرنی ہے محرم سے پہلے کرو یا محرم کے بعد کرو، محرم میں شادی نہیں کرنا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس مہینے میں بھلا شادی کے رسوم ادا کیے جائیں گے؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ نوحہ بازی کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے، ڈھول تاشے بجانا ہے، گلیوں میں چکر لگانا ہے، اوروں کو تنگ کرنا ہے، یہ کام کرنے کے جو کہ ہمارے نوجوانوں میں خصوصی اعتبار سے پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی لڑکی بیاہ بنا کے جاتی ہے، شادی کر کے جاتی ہے، محرم کی پہلی تاریخ سے پہلے فون لگا کر ان کے گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، داماد کو تنگ کیا جاتا ہے، کیوں کہ پہلے لاؤ، محرم کی تاریخ آ رہی ہے، پہلی تاریخ آ رہی ہے۔ ارے بھائی کیوں؟ محرم میں 10 دن تک میاں بیوی الگ رہیں گے، بیوی شوہر کا منہ نہیں دیکھے گی، شوہر بیوی کا منہ نہیں دیکھے گا، پھر کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ قبول کیا کے ذریعے سے جو بیوی حلال ہو جاتی ہے، جن کا ملنا دیکھنا عبادت بن جاتا ہے، بات کرنا عبادت بن جاتا ہے، ہم لوگوں نے محرم کی پہلی تاریخ کو ان تمام عبادات کو نکال کر پھینک دیا، کہا کہ یہ بری باتیں ہیں، ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہاں تک کہ فون میں بھی بات نہیں کرائی جاتی بعض علاقوں میں، بیوی شوہر کا منہ نہیں دیکھے تھی اور کس کا دیکھے گی؟ دودھ والے کا دیکھ سکتی ہے، محلے میں آوارہ گردی کرنے والوں کا دیکھ سکتی ہے، خالازاد، چچازاد، پھوپھیزاد تمام کا دیکھ سکتی ہے، تمام سے باتیں کر سکتی ہے۔ اگر وہ بات نہیں کر سکتی، اپنے حلال شوہر سے بات نہیں کر سکتی۔ وارے مسلمان، کیا تیرا ایمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جانتے ہو کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ میاں بیوی کو الگ کرنا۔ جو انسان میاں بیوی کو الگ کرتا ہے وہ گویا سب سے بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے، اور لوگ اس مہینے میں اس کو عبادت سمجھتے ہیں، دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ خرافات ہیں۔ 10 دن وہ اپنے شوہر کی یاد میں جسے دیکھتی ہے اس میں شوہر نظر آتا ہے، اس سے محبت بھری باتیں کرنے لگ جاتی ہے، شوہر دوسری عورتوں سے محبت بھری باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تمام گناہ علیحدہ کرنے والوں کے اوپر آئے گا، تمام گناہ کے حقدار وہ رہیں گے۔ اور ماتم منایا جاتا ہے کہ امام حسین کو پانی نہیں دیا گیا، تڑپایا گیا، تو ہم سبیلیں چلائیں گے، پانی پلائیں گے، ان کی یاد میں انسان ناشت رہا ہے۔ عجیب مسلمان ہے، کسی کے موت کے غم میں غم منایا جاتا ہے، یہاں تو مسلمان ناچ رہا ہے، ڈی جے بجایا جا رہا ہے، ان کے نام سے اپنی خواہشیں پوری کی جا رہی ہیں، لڑکیوں کو بے پردہ راستوں پہ لایا جا رہا ہے۔ امام حسین کی یاد میں، امام حسین کے نام سے یہ تمام خرافات ہو رہے ہیں، اور مسلمان اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں شیواجی نگر ٹانی روڈ کے اندر 10 محرم الحرام کو کیا واقعات پیش آتے ہیں، آپ کو جانے راستہ نہیں ملے گا، سارا روڈ بلاک کر دیا جائے گا، ڈی جے بجا کر ناچا جائے گا، گنبد خضرا جیسی مقدس چیز کی تصویر بنا کر، کعبۃ اللہ جیسی مقدس جگہ کی تصویر بنا کر اس کے سامنے گانے بجا کر ناچ رہا ہے، کیا یہ مسلمان ہے؟ اگر اس وقت میں انسان کی موت واقع ہو گئی تو گویا وہ کافر بن کر مر رہا ہے۔ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، کرنے کے بھی کام ہیں۔ کیا ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ میرے باپ کا جنازہ پڑا رہے، جنازہ لے جاتے ہوئے میں ڈی جے بجا کر ناچوں، مرثیہ گاؤں، جھوموں؟ کیا میرا دل اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میرا دل اس بات کو گوارا کر سکتا ہے؟
جب اپنے باپ کے لیے اپنے ماں کے لیے اس بات کو ہم گوارا نہیں کرتے، امام حسین جیسی مقدس ہستی کے لیے ہم اس چیز کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اس لیے خصوصی اعتبار سے نوجوانوں سے کہتا ہوں، بلکہ ہر ایک سے کہتا ہوں، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ یہ ایام عبادتوں کے ہیں، روزوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، گھر والوں پر خرچ کریں، عبادات میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگائے رکھیں، یہ کرنے کے کام ہیں۔ اور دوسری بات، جیسے میں نے کہا، ہم نے ان ایام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں خاص کیا ہے، بلکہ پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق جیسی مقدس ہستی کی شہادت ہوئی ہے، جس کا کچھ حصہ میں نے گزشتہ جمعے بیان کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی بات بیان کرنے کے لیے ایک دن کافی نہیں، چند منٹ کافی نہیں ہے، بہت سارا وقت لگتا ہے۔ ایسی نمایاں شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی جی گھبرانے کی بات نہیں، آپ دار ارقم میں آج کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نماز کعبۃ اللہ کے اندر ادا کریں گے۔ جس تلوار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گردن اڑانے کے لیے گئے تھے، آج وہی تلوار اس سر کی حفاظت کے لیے لہرا رہی ہے۔ کہا کہ چلیے، عمر فاروق آگے آگے چلتے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ تمام مکار، مدینے کے مکار انتظار میں ہیں کہ عمر گیا ہے، ابھی سر لے کر آئے گا، انتظار میں ہیں۔ جو تلوار کاٹنے کے لیے گئی، وہی تلوار نگہبان بن کر جب آنے لگی تو انہوں نے اپنے سر میں خاک ڈالی، کہنے لگے کہ ارے ہم نے کس کو بھیجا تھا۔ شاعر اپنے انداز میں بڑی عجیب بات کہتا ہے، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، اسی لیے نبی نے مانگا اللہ سے عمر کو کہ اور کسی سے کعبے کا تالا کھولا نہ جائے گا۔ اور آ کر آواز لگاتے گئے، ہے کوئی مائے کا لال جو آج میرے حبیب کو روک کر بتائے، اگر کوئی اپنے بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے، آ جائے۔ آج اس کا مقابلہ یہ عمر سے ہونے والا ہے۔ تمام کے پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی، الٹے پاؤں جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کہا کہ جائیے اور عبادت کیجئے، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو روکتا ہے۔ ان کی بہادری کے چرچے مشہور، ان کے دلیری کے چرچے مشہور، اسی لیے کہا گیا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان، منافق مسلمان کا کچھ معاملہ ہوا، گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، منافق مسلمان نے کہا کہ چلو ہمارے نبی کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ اس کی یہ سوچ تھی کہ میں مسلمان ہوں بظاہر، نبی بھی مسلمان، فیصلہ تو مسلمان کے حق میں ہوگا، یہ یہودی واپس چلا جائے گا۔ مگر یہودی کو پختہ یقین تھا میں ایسی شخصیت کے پاس جا رہا ہوں، اگر معاملہ سگی بیٹی کا بھی ہوگا تو جو حق فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہو کر رہے گا۔ گئے، جانے کے بعد فیصلہ ہوا یہودی کے حق میں، تلوار تھی، تلوار کا فیصلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار یہودی کو پکڑا دی، کہا کہ تمہاری یہ تلوار ہے، گواہوں کو دیکھ کر۔ یہ منافق کے دل کے اندر اور منافقت ابھر آئی، اس نے کہا باہر آنے کے بعد میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اچھا ایک کام کریں، عمر کا فیصلہ بڑا مشہور فیصلہ ہے، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ ان کا فیصلہ بڑا مشہور ہے، وہ بڑا اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔
یہودی نے کہا کہ ارے تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے. کہتا کہ میں مانتا نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی سنت کو بھی کوئی مسلمان کہہ دے میں مانتا نہیں, اسی وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے مسجد کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ علی کو جگا دو. اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ تو خیر کی طرف دوڑنے والے ہیں, آپ خیر میں پہل کرنے والے, آپ نے کیوں نہیں جگایا, مجھے کیوں کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلانے, میں خیر کی طرف دوڑنے والا ضرور ہوں, مگر علی کے ایمان کا اس کے اندر خطرہ ہے. کہا کیسے؟ اگر میں جگاؤں وہ نیند کے حالت کے اندر ہے, مدہوشی کی حالت میں ہے, اگر اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا تو وہ مرتد ہو جائے گا, اس لیے میں تجھے جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ منافق لے جاتا ہے اور لے جا کر کہتا ہے کہ ایسا ہمارا فیصلہ کیجئے. یہودی نے فوراً کہا اے عمر فاروق, تم سے پہلے تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے, مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات آئی کہ نبی نے فیصلہ کر دیا ہے, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, بڑا غصہ آیا. کہا کہ فیصلہ چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں. اندر گئے, تلوار لائی اور چھٹ سے گردن اڑا دی. کہا کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا, میرے نزدیک یہی فیصلہ ہے کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر, بڑے سخت مزاج سے. مگر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور گزرا, انہیں جب خلیفہ بنایا گیا, وہ تمام روک دب کر رہ گیا, ان کی حالت کیفیت بدل گئی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, یہ وہ ہستی ہے جو فرش پر سوچتے ہیں, اللہ عرش پر فیصلے فرماتے ہیں. مقام ابراہیم کے پاس پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. جو حاجی ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے نبی جی, میرا دل چاہتا ہے کہ اس مقدس جگہ 2 رکعت نماز ادا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, اس کے بارے میں میرے اللہ نے مجھے کچھ بتایا نہیں ہے, میں کیسے اجازت دے دوں؟ عمر فاروق کہنے لگے اے نبی جی, میرا دل چاہتا ہے اجازت دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں, وہ اجازت چاہ رہے ہیں, ادھر سے انکار ہو رہا ہے. اسی حالت میں آیتیں اترتی ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے نبی جی, میرے عمر نے کہا ہے آپ اس کو فرمان جاری کر دیجئے, اجازت دے دیجئے کہ نماز پڑھیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ عمر فرش پر فیصلے کرتے ہیں, اللہ عرش پر اسے قبول کر لیتے ہیں. قرآن پاک کے اندر 17 مقامات ایسے ہیں, 17 جگہ ایسے ہیں جہاں عمر کا خیال, عمر کے دل میں خیال آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ایسا ہی معاملہ ہوگا. ایک مرتبہ دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ازواج مطہرات, پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, ازواج مطہرات سے ہر کوئی ملتا, بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی ملتا. تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, کہا اے نبی جی, میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ ایرا گہرا آ کر آپ کے ازواج مطہرات کو دیکھیں, ہماری ماؤں کو دیکھیں, میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے. آپ ان سے کہیے کہ یہ پردہ کیا کریں, گھر کے اندر رہا کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی تھی کہ جب تک کوئی وحی نہیں, کوئی حکم نہیں, جب وہی ہائی حکم نازل ہو گیا, وہی کے انتظار میں رہتے. کہا کہ آپ انہیں کہیے کہ اندر رہا کریں, ہر کسی کے سامنے نہ آیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی دل تو چاہتا ہے, مگر ابھی فرمان آیا نہیں ہے. حضرت عمر اصرار کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے عمر انتظار کرو, چاہے ہو سکتا ہے کچھ معاملات طے ہو جائیں. اسی حالت میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آیات نازل ہوئیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب یہ گھر سے نکلیں تو ذرا چادر کو سامنے کھسکا لیا کریں، چادر سے پردہ کر لیا کریں۔ آیات نازل ہو گئیں، منافق کے بارے میں آیات نازل ہو گئیں۔ 17 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر نے اصرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے موافق قرآن کے اندر آیاتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے، ان کا سخت ہونا نرمی میں بدل گیا۔ حکومت جب ملی، یہ مکمل تبدیل ہو گئے۔ آج کا مسلمان جب اسے حکومت ملتی ہے، یہ شیر بن جاتا ہے، کہتا ہے کہ حکومت میرے ہاتھوں میں ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام انجام دیے ہیں، حکومت کے تختے پر فائز ہو کر رہتی دنیا تک ان کی مثال دی جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو اور ان کی حکومت کی جھلکیاں پیش نہ کی جائیں، یہ ان کے تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ جب بادشاہ بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے، یہ خلیفہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ ان کے گھروں میں سودا پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ آج یہ سردار خادم نہیں مخدوم ہے، اسی لیے اللہ کے عذابات دنیا میں آ رہے ہیں۔ ایک معمولی کونسلر یہ سوچتا ہے یہ تمام رعایا میرے غلام ہیں، تمام لوگ میرے غلام ہیں، جو میں چاہتا ہوں انہیں یہ کرنا پڑے گا۔ شریعت تو کچھ اور کہتی ہے، مگر حکومت ملتے ہی آج کا انسان اپنا دوغلاپن بتانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے حالات بگڑتے بگڑتے اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومت زمین تک نہیں محدود فرمائی، بلکہ اتنی وسیع فرمائی، سمندروں پر ان کی حکومت چلی ہے، زمین پر ان کی حکومت چلی ہے، آگ پر ان کی حکومت چلی ہے، آگ پر ان کی حکومت چلی۔ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک پہاڑ سے آگ نکلی جو بستیوں کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا گیا کہ امیر المومنین ایک آگ نکلی ہے جو نصف نابود کر رہی ہے۔ اپنی چادر نکالی، کہا کہ لے جاؤ، جہاں سے نکلی اسے ہانک کراؤ۔ کیا وہ دبدبا تھا، کیا ان کا ایمان تھا کہ ایک چادر اپنے کاندھے سے اٹھا کر دے دیا، کہا کہ جاؤ اسے ہانک کراؤ۔ صحابی گئے اور جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، آگ کو ہانک رہے ہیں، وہ آگ جو جنگلوں سے گزرتی، جنگلوں کے درختوں کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور وہاں لے جا کر اسے دفن کر دیا جس پہاڑ سے یہ نکلی تھی۔ پانی پر ان کی حکومت، دریائے نیل نے چلنا بند کر دیا۔ ان کا رواج تھا کہ ہر سال ایک کنواری بڑی خوبصورت لڑکی کو سجایا جاتا زیورات سے، اور لے جا کر رات کے اندھیرے میں اس دریائے نیل میں چھوڑ دیا جاتا، اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ پھر دوسرے دن دریائے نیل چلنا شروع کر دیتی۔ صحابی نے خط لکھا، امیر المومنین یہاں تو یہ معاملہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، ایک پرچہ لاؤ۔ ایک پرچہ لایا گیا، اس کے اندر لکھا اور کہا جاؤ دریائے نیل کے اندر ڈال کر آ جاؤ۔ پرچہ بھیج رہے، خود گئے نہیں ہیں، ایک پرچہ بھیجا، جا کر کہا جاؤ دریائے نیل میں ڈال کر آؤ۔ لکھنے والے لکھتے ہیں صحابی نے کھول کر دیکھا، ڈالنے سے پہلے لکھا ہوا تھا اے دریا، تو بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، میں عمر تجھے حکم دیتا ہوں، اگر چلنا ہے اللہ کی مرضی سے تو چل، ورنہ تیری کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ پرچہ ڈال کر آ گئے۔ آج تک دریائے نیل کبھی سوکھی نہیں ہے۔ زمین میں زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، زمین پر مارا اور کہا اے زمین حرکت کرنا بند کر دے، تجھے پتا نہیں انصاف کرنے والا عمر ابھی بھی زندہ ہے۔ زمین نے حرکت کرنا بند کر دیا۔ ایسی حکومت کے مالک، ہوا پر ان کی حکومت۔ ایک قافلہ گیا ہوا تھا اللہ کے راستے میں، قریب تھا کہ مشرکین اس قافلے کو لوٹ لیتے،
جنگ مشرکین کے حق میں ہوتی، منبر رسول پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہاں سے کہا یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ ذرا پیچھے کی طرف دیکھو پہاڑ کے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت عمر ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے کی طرف بھی جا کر دیکھو۔ جب ہم نے پیچھے کی طرف دیکھا اور وہاں سے واقعی لوگ آ رہے تھے حملے کے لیے، ہم نے انہیں روکا اور ہمیں اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ ایسے خلافت کرنے والے بادشاہ امت کے غمگار لوگوں کا سودا لا رہے ہیں، ضرورتیں پہنچا رہے ہیں، گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ دیکھیں میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ حضرت عمر کا فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میری رعایا میں، میری حکومت میں ایک کتا بھی بھوکا مرتا ہے، عمر ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ سوال نہ کر دے۔ آج کا حکمراں تو سارا کا سارا کھا جاتا ہے۔ جانوروں کے بھوکا مرنے سے حضرت عمر کو خوف ہو، اور آج کا لیڈر، آج کا حکمراں حقوق کے تمام حقوق پامال کر دے، مال ہڑپ کر کھا جائے اور ڈکار بھی نہ لے، یہ کیسا انصاف ہوگا؟ اسی لیے مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اور چند سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوتی، ساری دنیا کے اندر صرف ایک مذہب ہوتا، وہ مذہب اسلام ہوتا۔ بیت المقدس فتح کرنے چلے ہیں اپنے غلام زید کو لے کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کہا گیا کہ ہمیں سفر میں جانا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ امیر المومنین کے ساتھ وقت گزرے گا، مگر رنج بھی ہوا اس وقت میں جب مجھے پتا چلا سواری ایک ہوگی۔ بڑا رنج ہوا کہ ایک سواری پر اتنا دور کا سفر کیسے طے کریں گے، آخر کون سوار ہوگا، کون چلے گا، بڑا رنج ہوا۔ جب سفر کے لیے نکلے، حضرت عمر فاروق نے راستہ ناپ کر کہا کہ فلانے اتنی دور تو چلے گا، میں سوار رہوں گا، اس کے بعد میں چلوں گا، تو سوار رہے گا۔ یہ معاملہ طے ہوا ایک امیر المومنین اور ایک ادنا غلام کے ساتھ میں۔ وہ فرماتے ہیں حد تو تب ہو گئی کہ جب بیت المقدس قریب آ گیا اور سوار ہونے کی باری میری آئی، پیدل چلنے کی باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی۔ میں نے کہا امیر المومنین، لوگ مجھے کیا کہیں گے، آپ کو دیکھ کر کیا سوچیں گے کہ ایک غلام اونٹ پر سوار ہے اور بادشاہ نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، آپ سوار ہو جائیے، تھوڑا سا راستہ، جب تک وہ لوگ دیکھ لیں کہ بادشاہ سوار، غلام پیدل ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو فیصلہ ہوا ہے وہی فیصلہ ہوگا۔ ان لوگوں کی وجہ سے میں میرے آقا کی سنتوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پیدل نکیل پکڑ کر چلے گئے۔ جب داخل ہوئے، لوگ علامات دیکھنے کے لیے آئے۔ توریت کے اندر جن کا نام ہے، جن کا تذکرہ ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی عمر فاروق کا؟ کہ ہاں۔ جب ان کے کپڑوں پر دیکھا گیا 17 پیبند لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہی علامات ہم نے توریت کے اندر دیکھی تھی اور ہم جانچنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ ہی عمر ہیں ہم لڑیں گے نہیں، آپ کو ہم بیت المقدس حوالے کرتے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر جب محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے، ایک فیروز نامی غلام نے سوچا کہ ان کی حکومت اتنی پھیلتی جا رہی ہے، کیسے کر مجھے برداشت ہوگا۔ زہر کے اندر خنجر کو بھگو کر وہ ممبر محراب کے اندر چھپ کر بیٹھا رہا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، نیت باندھ کر سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، اس لؤلؤ فیروز نامی غلام نے وہ زہر کے اندر آلود ملا ہوا خنجر ان کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی وار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ گرتے گرتے انہوں نے پیچھے ہاتھ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہیں آگے مصلی پر کھڑا کیا اور خود زمین پر گر گئے۔ یہ سبق دیا کہ اے مسلمانوں، عبادات سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، عبادات سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ سن لے آج کا مسلمان، سن لے آج کا نوجوان، ارے تو چند کوڑیوں کے ڈیوٹی کے لیے نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ عمر اپنی اس نماز پر جان گنوا رہا ہے۔
اور اسی کے شاگرد عظیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے، یہ اساتذہ ہیں، یہ استاد. پہلے استاد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے استاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا احترام کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ممبر پر بیٹھے رہتے، اپنی مسند پر رعایا کی باتیں سننے بیٹھے رہتے. امام حسین اگر داخل ہوتے یا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، پوچھا جاتا امیر المومنین آپ تو خلیفہ ہیں، آپ تو مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ اس بچے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہا میں کیوں نہ کھڑا ہوں، کیونکہ میرا حبیب بھی اس کے لیے کھڑا ہوا کرتا تھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج جب ہم ریلی نکالتے ہیں حسین کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لگا کر، ان کی شکل دے کر، تو سوچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی. اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اے میرے نوجوان مسلمان بھائیوں، جو سبق ہمیں پڑھایا گیا ہے وہ ہم بھول چکے ہیں، دوبارہ اس سبق کو ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کی پہلی تاریخ میں گرتے گرتے، وہ زہر ایسا کہ انسان سونگھ بھی لے تو مر جاتا، تلوار کو زہر میں لگا کر جب انہیں گھونپا گیا، پیٹ میں ڈالا گیا، تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی، بالکل گرنے لگے. گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پر کھڑا کیا اور یہ سبق دیا، اشارے سے کہا کہ نماز مکمل کرو، میری فکر نہ کرو، مجھ جیسے ہزاروں عمر بھی اگر مر رہے ہیں مرنے دو، مگر نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آنی چاہیے. اور یہی سبق امام حسین نے 10 دن کے بعد کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو 2 بجے جمعے کے دن جاتے جاتے یہی ہمیں سبق دیا ہے. کہنے لگے، شمر سے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، کہا کہ موقع نہیں دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ تیرے موقع دینے یا نہ دینے سے میری نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نیت باندھی، نماز ادا کرنی شروع کی. جب سجدے میں گئے ہیں تو یہی کمبخت تھا، یہی ملعون تھا جنہوں نے امام حسین کا سر قلم کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ صحابہ کرام ہیں. آج ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو مسلمان میرے بھائیوں، آج عہد کریں، وعدہ کریں، خرافات میں ہم نہیں کریں گے. نیت کریں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے خرافات سے. اور نماز ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. امام حسین کی زندگی کے کچھ پہلو انشاءاللہ اگر موقع ملا اگلے جمعے بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.